آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن میں کتنی عورتوں نے دودھ پلایا، ان کے کیا کیا نام ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زیادہ مشہور کیوں ہے جبکہ دودھ پلانے والی متعدد مرضعہ ہیں؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے علاوہ 3 خواتین سے دودھ پلانا ثابت ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب کی باندی تھی سویبہ، جو بعد میں اسلام بھی لائی۔ اس نے دودھ پلایا چند دن، اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی خاتون، خوش قسمت خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے باقاعدہ مرضعہ مقرر ہوئیں اور آپ کو ان کے حوالے کیا گیا تاکہ خالص عربی ماحول میں اور کھلی آب و ہوا میں آپ کی پرورش ہو سکے، اور ایک عرصے تک آپ نے قبیلہ بنو سعد میں مدت رضاعت میں قیام فرمایا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دودھ پلانا ثابت ہے، اور یہ جو سویبہ تھیں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور بعد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے رضاعی بھائی تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رضاعی بھائی تھے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ناصبی کسے کہتے ہیں، اور کیا علماء دیوبند ناصبی ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ عربی زبان میں نصبہ کے معنی قائم کرنے کے آتے ہیں، اور یہ لفظ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں بولا گیا ہے جنہوں نے حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا کی اور ان پر لعن طعن کیا اور ان سے بغض کی تحریک چلائی۔ ایسے لوگوں کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے کہ النواصب هم الذين ينصبون العداء لآل البيت ويقدحون فيهم ويسبونهم فهم على النقيض من الروافض، یعنی ناصبی لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کے خلاف دشمنی کی تحریک چلاتے ہیں
اور ان کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ دراصل روافض کے بالکل مد مقابل قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی جس طرح روافض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اسی طرح نواصب اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور غلط رجحان رکھتے ہیں۔ اور انہی ناصبیوں کے اندر خوارج بھی ہیں، جن کے اور برے برے عقائد کتابوں میں منقول ہیں، اور جن سے حضرت علی کرم اللہ اور ان کو تحت کیا ہے۔ یہ دونوں طبقے چاہے روافض کے ہوں یا نواصب کے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بلا کسی استثناء کے، چاہے وہ عام صحابہ ہوں، چاہے ان کا تعلق اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے ہو، اہل سنت والجماعت سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی ادنا درجے کی گستاخی انہیں قبول نہیں ہے۔ اور حضرات علماء دیوبند یہ اس زمانے میں بالخصوص اہل سنت والجماعت کے سرخیل ہیں، اور وہ ہر طرح کی فکری اور عملی بدعات سے پوری طرح بیزار اور مبرہ ہیں، اور وہ تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی بحیثیت صحابی کے وہ ثقہ اور عادل تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی طرح کی بد زبانی ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد اور نظریات کے علماء دیوبند پوری طرح حامل ہیں۔ ان کو خارجی کہنا یا ناصبی کہنا ان پر سراسر بہتان اور الزام ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے عند اللہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ الزام سراسر بے اصل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء دیوبند کی تمام کتابیں، ان کے بیانات، ان کی تالیفات اور تصنیفات اس پر گواہی دیتی ہیں کہ ان کے نزدیک بلا کسی استثناء کے تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قابل احترام ہیں۔ وہ صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیش آئے ان کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور کسی طرح کی بھی گستاخی کو وہ ہرگز منظور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدگمانی سے اور کج فکری سے محفوظ فرمائے۔